جی ٹھیک زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، شہداء فلسطین و لبنان، شہداء قدس کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، والثناء لله المتجلي لخلقه بخلقه، والشكر على ما ألهمناه من نعمه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود، نقطة دائرة الوجود، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين، لا سيما على السيدة الجليلة الشهيدة المخدومة المحرومة المظلومة المضطهدة الممتحنة الراضية المرضية، أم أبيها أم الأئمة وأم المقاومة، الزهراء البتول والكوثر الرسول، العذراء الطاهرة المطهرة، سيدة نساء العالمين، اللهم صل على محمد وآله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني۔ صلوات پڑھیں محمد واللہ۔
محترم و معزز سامعین، سوگواران پنجتن آل ابا، ماتم داران مظلوم کربلا، محبان و پیروان و موالیان حیدر کرار، اللہ کریم آپ کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کریم پروردگار ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترکِ رسول دو بھاری چیزیں قرآن اور اطرت اہل بیت کی شفاعت و معیت نصیب فرمائے۔ کریم پروردگار اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے۔ مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت و فتح و پیروزی فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، پرچم ولایت پوری دنیا پر سرفراز ہو جائے، مرحومین کے بلندی درجات، باران رحمت کے نزول، اپنی جائز حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اے انسانوں، اے امت رسول، تم میں سے جو شخص بھی شعائر خدا، شعائر الہیہ کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ آپ کے دلوں کے، یہ آپ کے نفسوں اور روحوں کے متقی ہونے کی علامت ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن سے جو مطالبہ کیا ہے، جو ڈیمانڈ کی ہے، جو چاہا ہے، وہ یہ کہ وہ متقی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ متقی بن گیا تو امام المتقین کو اپنا امام کہنے کا حق رکھتا۔ ادھر اللہ نے اب انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بشر کی ہدایت و سرفرازی و نجات کے لیے کچھ معصوم رہبر بنائے ہیں۔ ادھر انسانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم نے ان رہبروں سے استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو متقی بنانا ہے۔ جب متقی بن جائیں گے تو امام المتقین کی رہبریت میں، ولایت میں، قیادت میں صراط مستقیم کہ جو اللہ کا راستہ ہے اس پر چلنے لگ جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ اب اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص تعظیم شعائر خدا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تعظیم کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انسان اس پر ایمان لے آئے۔ پہلے بتا دوں کہ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں جنگی علامت کو، جنگی نشانی۔ یہ پرانے زمانے میں یا آج کل بھی اگر دشمن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہو تو کچھ راز اور کچھ رمزیں اور کچھ پاس ورڈ ہر فوج اور ہر لشکر کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ وہ جو اشارے اور کنائے اور کچھ کی ورڈز انہوں نے اپنے لیے معین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے دشمن پر حملہ کرنا ہے، اس کو عربی زبان میں یا اس وقت کے لوگ شعیرہ کہتے تھے۔ یعنی چونکہ اسلام اور قرآن کا مزاج جہادی مزاج ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ جہاد کرنا ہے، مفسدین کے خلاف، فاسد لوگوں کے خلاف، باطل لوگوں کے خلاف۔ آج جو الحمدللہ آج آپ
ایام فاطمیہ کی مناسبت کو منا رہے ہیں اور برگزار کر رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی جہادی جذبے کی علامت ہے۔ اسلام، جس طرح کے علماء فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام کا خلاصہ پڑھنا ہو تو وہ خطبہ بی بی زہرا کی تلاوت کرے، خطبہ بی بی زہرا کی تلاوت کرے، اس سے اس کو اسلام کا خلاصہ پتہ چل جائے گا، اسلام کا نچوڑ پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں الحمدللہ ایک شارٹ کورس بھی مشہور ہے، بچوں کو شارٹ کورس کرایا جاتا ہے، بڑی اچھی سنت ہے، عرصہ دراز سے الحمدللہ ہمارے مدارس میں جاری و ساری ہے۔ اول تو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، ہمارے ہاں اہل علم کی تعداد بہت کم ہے، یقیناً قابل اپنے بچوں اور قابل طلبہ کی مدرسے کو بہت ضرورت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے قابل اولاد کو، جو باصلاحیت اولاد ہیں، ان کو مدرسے میں داخل کرایا جائے تاکہ بہترین عالم بن کر انشاءاللہ تعالی معاشرے کی اندر تبلیغ اور خدمت کی جا سکے۔ تو مدرسے کے اندر یہ سلسلہ جو آل محمد کا بیان کیا جاتا ہے شارٹ کورس کی شکل میں، کیا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی دین کے لیے وقف نہیں کر سکتا تو چلے چند مہینے، چند ہفتے اسلام کی شناخت کے لیے ایک دینی ادارے میں آ جائے۔ تو اگر کوئی انسان اتنا مصروف ہے دنیا داری میں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم از کم اسلام کا شارٹ کورس تو کر لے، ہے جی، کم از کم اسلام کا مزاج تو سمجھ لے، کم از کم اسلام کی حقیقت اور روح تو سمجھ لے۔ وہ حقیقت اور روح کیا ہے؟ بی بی فاطمہ معظمہ کا یہ خطبہ تلاوت کر لے، اس کو اسلام کی حقیقت، اسلام کا مزاج پتہ چل جائے گا۔ لہذا شعیرہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شکراً جزیلا جماش۔ اللہ کی حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کا احترام کرنا، اللہ کے حکم کی تبلیغ کرنا، اللہ کے حکم کو اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانا، یہ سارے کے سارے تعظیم شعائر الہیہ کا مصداق ہیں۔ بس جو انسان تعظیم شعائر الہی کرے گا وہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اپنے ہدف زندگی کو حاصل کر لے گا۔ لہذا اب خوش قسمت ہے کہ ایام فاطمیہ یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، جس کی بنیاد، جس کا آغاز دخت نبی خدا نے رکھا تھا، جس کا آغاز اور اس کی ابتدا بی بی معظمہ نے رکھی اپنے بابا کی وفات کے بعد۔ بہت عظیم تحریک ہے، باطل کے ایوانوں کو لرزا دینے والی تحریک ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسلام کا مزاج جہادی مزاج ہے، اسلام کا مزاج جہادی مزاج ہے۔ یہ بی بی نے جو تحریک قائم کی ہے اپنے بابا کی وفات کے فوراً بعد، کیا موجودہ حکمرانوں کا بائیکاٹ کیا ہے، رفض انکار کیا ہے، قطع تعلقی کی ہے کہ ہمارا ظالموں اور بے دینوں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بی بی نے ناراضگی کا اظہار کیا، بی بی نے بائیکاٹ کیا، موجودہ حکومت کے خلاف بی بی نکلی، جہاد بلند کیا، جہاد کا پرچم بلند کیا۔ اس کو کہتے ہیں رافضیت۔ یعنی بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے یہ لقب ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ جی رافضی ہیں۔ مکتب تشیع کو، شیعیان حیدر کرار کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ رافضی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہمیں رافضی؟ اس لیے کہ ہم ہر دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہر دور کی ظلم اور ظالمانہ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہماری تاریخ رنگین تاریخ ہے، خون شہادت سے مزین ہے، شہادت ہمارے لیے افتخار ہے۔ القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم قتل، خدا کی راہ میں قتل ہونا ہماری عادت ہے، اور یہ ہماری کرامت ہے کہ ہم شہادت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس دوستو عزیزو، ایام فاطمیہ کو منانا چاہیے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ بی بی کا ذکر کرنا چاہیے، بی بی کے مصائب سننے چاہیے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ بی بی کی اس تحریک کو زندہ کرنا ہے، ہر دور کے ظالم کی آنکھ کا کانٹا بننا ہے۔ جب تک ہم مقصد تحریک فاطمی نہیں سمجھیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ مقصد نہیں سمجھائیں گے، ہم بی بی کے خون کے مقروض رہیں گے، ہم بی بی کے خون اور اتنی عظیم تحریک اور بی بی کے مصائب کے مدیون رہیں گے۔ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول خدا اپنی اس دخت معظمہ کا تعارف کرواتے رہے، بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی بھی صحیح، دکھائی بھی صحیح لوگوں کو۔ روایات میں اہل سنت کی روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 40 دن تک رسول خدا اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر سلام عرض کرتے تھے، رک جاتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے خاندان نبوت میرا سلام ہو۔ بعض روایتوں میں 3 مہینے تک رسول خدا جاتے رہے، بعض روایتوں میں 6 مہینے تک نبی اپنی بیٹی کا تعارف کرواتے رہے۔ او میری امت، او میرے صحابیوں، میری بیٹی کو پہچانو، اس دروازے کو پہچانو جس دروازے پہ خاتم الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی کہتی تھی او میرا بابا، او میرا رحمت للعالمین بابا، او میرا نبیوں کا سردار بابا، آپ کو کیا ضرورت ہے دروازے پہ کھڑے ہونے کی، اندر آ جایا کرے۔ بی بی مولا فرماتے ہیں او میری لخت جگر، او میری بیٹی، میرے بعد پتہ چلے گا میرا بابا کیوں رک جاتا تھا۔ آزادارو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، جب بھی اللہ تمہیں بیٹی عطا کرے اس کا نام فاطمہ رکھنا۔ مگر ادھر تک کی روایت ہوتی تو شاید مصائب کا جملہ نہیں تھا، مصائب کی روایت نہیں تھی۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا جب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا تو اس کو تماچا نہ مارنا۔ ہائے قربان جاؤں، فرماتے ہیں تماچا نہ مارنا۔ کیوں مولا نے فرمایا؟ آئے آپ کو بتاتا ہوں، دوسرے لال ولایت ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا مولا جب سے آپ کے نانا اس دنیا سے گئے ہیں نا، میں نے آپ کو اس گلی سے گزرتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں وہ کون سا واقعہ یاد کروا دیا، میں اس واقعے کو کیسے بھولوں؟ جب میں اپنی ماں کے ساتھ دربار سے واپس آ رہا تھا، ایک ظالم نے اس گلی میں میری ماں کے چہرے پہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔